Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 26. Today's topic is Pakistan's foreign policy part 1. First of all, a recap of the previous lecture. In previous lecture we have covered following points: Pakistan's relations with Syria, Pakistan's relation with Lebanon, Pakistan's relations with Bangladesh, Indonesia and Malaysia. At the end there was the analysis of the whole lecture. And now today's topic. Today's topic is Pakistan's foreign policy part 1. Foreign policy is a very important document, is a very important policy for any country. What it is, let us see what we are going to discuss today. First of all, introduction of the foreign policy. Actually, what is foreign policy and how we can define foreign policy? Definitely, like men, we are all living in the society and nobody want to live in isolation. Same you can apply on countries. No state can live in this world without interacting international community. So states also requires neighbors and friends in order to fulfill their social, economical and political needs. Foreign policy can be defined as relations between sovereign states. It is reflection of domestic politics and an interaction among sovereign states. یہ فورن پالیسی کی تعریف ہے کہ جو کسی بھی ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جیسے انسان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مین از سوشل اینیمل. ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک گروپ کے اندر رہتے ہیں اور اس معاشرے اور گروپ کے بغیر ہماری جو زندگی ہے اکیلے رہنا پاسبل نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب ہم ایک معاشرے اور گروپ میں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اوپر مختلف ضرورتوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے انحصار بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب دنیا کی ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت مختلف ممالک ہیں اور یہی اصول جب ہم کسی ریاست کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو کوئی ریاست بھی دنیا میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتی، بلکہ اسے اپنے بہت سارے کاموں کے لیے، بہت ساری ضرورتوں کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جن میں کہ سوشل، اکنامیکل اور پولیٹیکل نیڈز شامل ہیں. یعنی ایسی ضرورتیں جن کے بغیر یہ زندگی چلانا، یہ سسٹم چلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح سے رابطہ کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنے معاشی، معاشرتی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے فورن پالیسی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پالیسی ہے. اسی طرح سے فورن پالیسی کین بی ڈیفائنڈ، جیسا کہ میں نے فورن پالیسی کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ریلیشنز بٹوین ساورن اسٹیٹس. یہ تعلقات ہوتے ہیں دو ساورن اسٹیٹس کے بیچ میں. ساورن اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد ریاستوں کے بیچ میں، جن کی اپنی ایک جیوگرافیکل حیثیت ہوتی ہے، یعنی ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں. مینس ان کے بارڈر ہوتے ہیں، خاص ایریا ہوتا ہے جس پہ کہ کوئی ملک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص طریقے کے تحت وہاں کے جو لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے، اس میتھڈ کے مطابق، اس طریقے کے مطابق ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک اسٹیٹ کا، ایک ساورن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنتا ہے. تو جو خارجہ پالیسی ہے یا فورن پالیسی ہے وہ دو ساورن اسٹیٹس کے بیچ میں ہوتی ہے. اٹ از ریفلیکشن آف ڈومیسٹک پالیٹکس اینڈ انٹریکشن امنگ ساورن اسٹیٹس. یہ جو کسی بھی ملک کے اندرونی حالات ہوتے ہیں یا اس ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ
کن ترجیحات پر یا کن شرائط پر اپنے تعلقات استوار کرتا ہے. اسی طرح سے it indicates the principle and preferences on which a country desires to establish relations with another country. اسی طرح سے ان اصولوں پر اتفاق کیا جاتا ہے پہلے ملک کے اندر، یعنی اب جو کمیونٹی ہوتی ہے یا عوام ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی رائے کے مطابق ان اصولوں کا تعین کرتی ہے، ان ترجیحات کا تعین کرتی ہے جن کے تحت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہیں. General objectives that guides the activities and relationship of one state is in its interaction with other states. اسی طرح سے ان ترجیحات کا تعین کرنے کے بعد یعنی سب سے پہلے ملک کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، آپ نے تعلقات رکھنے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو ریلیشن شپ آپ استوار کرنے جا رہے ہیں اس ریلیشن شپ کے تقاضوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو کسی بھی خارجہ پالیسی میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. Now, what is the meaning of foreign policy? کہتے کس کو ہیں فورن پالیسی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی کا مطلب کیا ہے. A foreign policy is the dealing with the external environment. It is the collection of official document and formal records of action and public statements. A foreign policy is the approach to establish foreign relations, consist on state interest and to safeguard national interest and to achieve its goals. The development of foreign policy influenced by domestic considerations, the politics or behavior of other states or plans to advance specific geographical designs. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فورن پالیسی کا جو مطلب ہے اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس ارد گرد کے حالات کو دیکھا جاتا ہے جن کے تحت کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے تعلقات کی ترجیحات کا تعین کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کن بنیادوں پر اس نے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ یہ کوئی زبانی بات ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے فارمل ریکارڈز ہوتے ہیں اور پبلک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے جو بیانات دیے جاتے ہیں، عوام کے سامنے جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کا ایک باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ان ساری چیزوں کو کہ آپ نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے کیا بیانات دیے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کون سے باقی لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، ان کے مطابق ہی ایک فورن پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو فورن پالیسی ہے اس کی جو اپروچ ہوتی ہے اس میں بھی ایک یعنی فورن پالیسی آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یا آپ نے اپنی ترجیحات کا تعین کس طرح سے کرنا ہے، اس میں سب سے جو پہلے نمبر پہ بات ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ملک کی کس میں دلچسپی ہے. آپ کو دوسرے ممالک کا بھی یقیناً خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کا اس میں کیا مفاد ہے. اسی طرح سے جو ڈومیسٹک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، ڈومیسٹک کنسیڈریشن سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کے اندر کے حالات ہوتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی بیرونی ملک کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کی رائے کو اہمیت دینی ہے، کیونکہ اگر آپ کے عوام جو ہیں، اگر آپ کے عوام کی رائے کی کوئی اگر اہمیت نہیں ہے تو اگر آپ کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں جس سے آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ فورن پالیسی ترتیب دیتے ہوئے آپ کو اپنی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس کا یا ڈومیسٹک کنسیڈریشنز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ حکومتی سطح پر تو
آپ اگر کسی ملک سے کنونس ہیں یا آپ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس ملک کے لیڈروں کے خلاف ہیں یا اس ملک کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں آپ عوامی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے ان تمام ترجیحات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لیوپولڈ وان رینک emphasized the primacy of geography and external threats in shaping foreign policy۔ ان کے مطابق، ان ماہر کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق فارن پالیسی جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے کسی ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن جو ہے یا اس کی جغرافیائی اہمیت جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے جو ایکسٹرنل تھریٹس ہوتی ہیں یا اس کو جو بیرونی خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور یہ جو ملک کی جغرافیائی حیثیت ہے اور جو بیرونی خطرات اس کو درپیش ہیں انہی کے پیش نظر جو ہے کوئی فارن پالیسی جو ہے کوئی ملک ترتیب دے سکتا ہے۔ بٹ ادر رائٹرز emphasize domestic factors. Diplomacy is the tool of foreign policy, and war alliances and international trade may all be manifestation of it. اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک رائٹر کی جن کو مستند سمجھا جاتا ہے، ایک اسکالر کی رائے ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے اس ملک کے جغرافیائی حالات اور اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مخصوص جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے جو اس کو تھریٹس ہوتے ہیں، اس کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی ملک جو ہے اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے رائٹرز بھی موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں جو کہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے اس ملک کے جو اندرونی حالات یا اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، تاکہ ایسی ڈپلومیسی کو اپنایا جائے اور ڈپلومیسی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے جو کہ وار الائنسز جو ہیں، جو جنگ کے بارے میں جو حلیف قومیں ہوتی ہیں یا اپنی ہم خیال ممالک ہوتے ہیں ان کو ساتھ رکھا جائے، اور اسی طرح سے بین الاقوامی تجارت جو ہے ان کے خیال میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی وار کی جنگ کی صورت میں جو آپ کے ہم خیال ریاستیں ہیں یا آپ کی دوست ریاستیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور دوسرا آپ کو جو اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، یہ دو مین فیکٹرز ہیں جن کو بہت سارے اسکالرز نے خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی کے حوالے سے ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان فارن پالیسی ان لائٹ آف قائد اعظم's ورڈ، جب بھی کوئی ایسی خاص ملکی پالیسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر میں سب سے پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ قائد اعظم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہاں پر بھی میں نے قائد اعظم کی ایک سپیچ کا حوالہ دیا ہے جو انہوں نے پاکستان کے عوام کو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کیا کہتے ہیں۔ قائد اعظم says, Our foreign policy is one of the friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the policy of honesty and fair play in the national and international dealings, and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed of the United Nations Charter. یہاں پر دیکھیں کہ قائد اعظم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ ان ترجیحات کا تعین کیا ہے جو اس وقت کے پاکستان کے لیے بہت ضروری تھی، اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہم ان ترجیحات کا اطلاق اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر کر سکتے ہیں۔
قائد اعظم نے بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی خارجہ پالیسی اس طرح سے بنانی ہے جو کہ دوستانہ ہو. ہمیں اس طرح نہیں رکھنی کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, کسی نیشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم پوری دنیا میں امن کے خواہاں ہیں اور ہم پوری ایمانداری کے ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, اور ہم ایسے تعلقات کو ترتیب اور فروغ دینا چاہتے ہیں جس سے امن جو ہے اس کا فروغ ہو اور دنیا میں خوشحالی ہے. اسی طرح سے پاکستان جو ہے کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا, ایک درست بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ کسی بھی قومیں یا وہ قومیں جو کہ دوسرے ملکوں کی جارحیت کا یا دوسری قوموں کی جارحیت کا شکار ہیں, ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ آواز اٹھاتا رہے گا. اور وہ آواز اس طرح سے نہیں کہ وہ بھی اس میں بھی کوئی منفی سوچ ہے, بلکہ یہ بتایا گیا کہ وہ آواز ایک خاص منظم طریقے سے اٹھائی جائے گی. یعنی اقوام متحدہ کے چارٹر میں جو کچھ بتایا گیا ہے, اقوام متحدہ کی روح سے جو بات درست ہوگی اس کے مطابق جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس بات کے لیے گنجائش موجود ہوگی. اب دیکھیں کہ قائد اعظم نے کتنی سوچ کے ساتھ اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ اور کتنی بردباری کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں وضاحت کر دی. اسی طرح سے it was not possible for such an ideological state to set aside its ideology while framing its foreign policy. Thus, Pakistan from the very first day started working for good relations with the Islamic world. Unity of Ummah from the outset has been a cornerstone of the foreign policy in Pakistan. As early as in 1948, while delivering a message on the occasion of Eid ul-Fitr, قائد اعظم advised. اسی طرح سے قائد اعظم کی ایک اور تقریر کا حوالہ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں, جس میں کہ قائد اعظم نے عید الفطر کے اپنے ایک پیغام میں اپنے ملک کے لوگوں کو بتایا. پاکستانی نیشن on the occasion of Eid al-Fitr, my Eid message to our brother Muslim states is one of a friendship and goodwill. We are all passing through very stressed times. The drama of power politics that is being staged in Palestine, Indonesia and Kashmir should serve an eye-opener to us. It is only by putting up a united front that we can make our voice felt in the Council of the World. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کو صرف اپنے ملک کے اندرونی حالات کا ہی اندازہ نہیں تھا, بلکہ خاص طور پر خارجہ پالیسی ترتیب دینے کے حوالے سے قائد اعظم کی نظر میں اس وقت جو اسلامی دنیا کو مسائل درپیش تھے, یعنی فلسطین کا مسئلہ اور انڈونیشیا میں اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی, اسی طرح سے کشمیر ایشو جو ہے وہ بھی قائد اعظم کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھا. تو ان سب کا حوالہ دیتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں دنیا میں ان واقعات پر نظر رکھنی ہے اور ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی دنیا ہے اس میں بھی اتحاد و یگانگت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل کا اور اپنے حقوق کا پوری طرح سے بین الاقوامی برادری میں تحفظ کر سکیں. ہسٹری آف دا فارمیشن آف فارن پالیسی آف پاکستان. اب میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ پاکستان میں جب فارن پالیسی بننی شروع ہوئی, کیونکہ بہت ساری پالیسیز بنی, جس میں ایجوکیشنل پالیسیز ہے, جس میں اکنامک پالیسی ہے, جس میں ہماری ڈیفنس پالیسیز ہے, لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے جس پہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں, جو ہمارا آج کا موضوع ہے, وہ اس کی کیا تاریخ رہی, اس میں کیا کیا چینجز آتی رہیں. اس پہ پہلے ہم ایک ترتیب سے ایک بات کریں گے کہ پاکستان نے کی تاریخ کیا رہی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. سون آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان اپوائنٹڈ 6 representatives abroad, out of which 3 were sent to Muslim states like Afghanistan, Iran and Egypt. The first foreign policy issue which engaged the attention of the newly born state of Pakistan was the Palestine question, which had come before the UN General Assembly in April 1947. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی اس کے فوراً بعد جب خارجہ پالیسی کی بات کی گئی اور دوسرے ملکوں میں نمائندے بھیجنے کی بات ہوئی, تو پاکستان نے
جو پہلا فیصلہ لیا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اس میں 6 ممالک میں اپنے سفیروں کو تعینات کیا گیا، اور ان 6 ممالک میں سے 3 مسلمان ممالک تھے، یعنی افغانستان، ایران اور مصر۔ اسی طرح سے کیونکہ خارجہ پالیسی پہ بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے میں قائد اعظم کی تقاریر کا حوالہ دے چکی ہوں، اس میں جو اس وقت عالمی سطح پر مسلمان دنیا کو جو مسائل تھے، اس میں فلسطین کا مسئلہ جو تھا وہ سر فہرست تھا، اور فلسطین کا مسئلہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں پیش ہو چکا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اس عام نقطے کو دیکھتے ہوئے، اس اہم عالمی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دینا شروع کیا۔ By the end of 1948, Pakistan had established diplomatic relations with almost all the Muslim countries of the world. Pakistan also gave complete moral support to the Muslims who are struggling for their independence in different parts of the world. اسی طرح سے 1948 میں پاکستان نے جو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز سے، اپنے جو سفارتی تعلقات تھے، وہ دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ کافی حد تک استوار کر لیے، اور اس میں مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ان مسلمان ملکوں کو جو کہ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ان کو باقاعدہ اپنی اخلاقی مدد کا یقین دلایا، اور وہ ممالک جن میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں ان کا بھی بھرپور ساتھ دیا، اور یہ ابتدا ہی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ رہا۔ اسی طرح سے Pakistan took the position that the Balfour Declaration and the mandate of the League of Nations were contrary to the wishes of the Palestinians and in disregard of the pledges of independence given to the Arabs. اسی طرح جب بیلفور کا معاہدہ ہوا، بیلفور ڈیکلریشن ہوا، تو اس کے مطابق جو فیصلہ لیا گیا، جو عالمی برادری نے اس وقت فیصلہ لیا، کیونکہ مسلمان ممالک اس وقت بہت کمزور حالت میں تھے، اور عالمی سطح پر ان کی کوئی اتنی سے بھی نہیں تھی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کام کر رہی تھی، لیکن وہاں پر بھی جو مغربی دنیا کے نمائندے تھے، جو مغربی پالیسیز تھیں وہ حاوی تھیں، اور انہی کی رائے کو مستند خیال کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت جو بیلفور ڈیکلریشن لیا گیا، اس میں بھی جو فلسطینی عوام تھے ان کی رائے کی اہمیت جو ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، اور یہ بات جو ہے یہ پوری عرب دنیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پاکستان suggested that the UN should strive to find a solution which would be in accordance with the freely expressed wishes of the people concerned. اس میں پاکستان نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پاکستان نے کہا کہ وہ لوگ جن سے متعلق آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کی رائے کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی کہ اقوام متحدہ کے فورم پر اس منصفانہ آواز کو اٹھایا جائے۔ Pakistan opposed the partition of Palestine and warned the UN that the partition of Palestine might provoke a conflict which the United Nations might find difficult to contain. اس کے ساتھ ہی اسی سے جڑی ہوئی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ہی نہ صرف پاکستان نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بات کی، ان کی رائے لینے کے لیے بات کی، بلکہ اقوام متحدہ کو، اقوام عالم کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اس طرح کا جانبدارانہ فیصلہ لیں گے جس میں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی حق تلفی ہوگی، تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جن کو پھر اقوام متحدہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس بات کو درست ثابت کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں اس کے مطابق اب یہ بات جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بس میں بھی نہیں کہ وہ ان حالات کو سنبھال سکے، اور ان کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان سپورٹڈ لیبیا، ٹیونسیا، موراکو and Algeria in their struggle for independence and gave them all possible support
in the United Nations. اس وقت لیبیا میں، موراکو میں، انڈونیشیا میں اور دوسرے ممالک ٹیونسیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور ان کے معاملات جو تھے یہ بھی اقوام متحدہ میں پیش کیے جا چکے تھے، جن کے لیے پاکستان نے ان کی بھرپور حمایت کی. پاکستان tried to develop good relations with Iran, Turkey and Indonesia, but in spite of its efforts to remove the misunderstanding on the issue of Durand Line, Pakistan failed to develop cordial relations with Afghanistan. And that was very irritating, that Pakistan could not resolve the issues just after independence with the neighboring country افغانستان، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے ایک مشکل بات تھی. پاکستان نے جو ہی آزادی حاصل کی، بڑے اچھے تعلقات استوار ہوئے ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی ٹرکی کے ساتھ اور باقی اسلامی ممالک انڈونیشیا کے ساتھ، لیکن ہم اپنی سیکنڈ لارجسٹ باؤنڈری جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور انہی سے ہمیں جو ہے ہم پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بہتر سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کیے جائیں، لیکن اس میں آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے فیکٹرز ہیں وہ سب کے سب ہماری خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں. اسی طرح سے لیٹر ان 1951 a resolution was adopted that declared aggression against any Muslim country to be treated as aggression against the entire world of Islam. اسی طرح سے 1951 میں ایک معاہدہ طے کیا گیا، ایک بات چیت کی گئی جس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ اگر کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف کوئی بھی ایگریشن ہوگی، کوئی بھی جارحیت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جارحیت تمام مسلمان ممالک کے خلاف ہے. اور یہ ایک ایسی بات تھی جس سے کہ اسلامی ممالک کے درمیان میں اتحاد اور یگانگت کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ تھا یہ، اور اس بات پہ 1951 میں بات کی گئی. During 1950s, Pakistan took many initiatives at the UN in favor of independence of those Muslim countries which was still under European colonial domination. Pakistan supported the cause of Indonesia at the UN. اسی طرح سے پاکستان نے 1950 کے عشرے میں بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جس میں مسلمان ملکوں کے مفادات کی حفاظت کے بارے میں بات کی گئی، اور خاص طور پر جو اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. کچھ چیزوں میں یہاں پہ ریپیٹیشن آ رہی ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، اس سے آپ کو ان نکات کو ذہن میں رکھنا، ان کو ذہن نشین کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا کہ انڈونیشیا میں جو اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس میں پاکستان نے عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں انڈونیشیا کے حق کے بارے میں بات کی اور اس کے لیے آواز اٹھائی. اسی طرح in early 1950s, Pakistan decided to join the Western camp because the other option, as USSR was not ready to supply arms to any non-communist country. 1950 کے عشرے میں ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ایک تبدیلی، ایک معمولی تبدیلی نظر آتی ہے. یہ بہت واضح نہیں ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کو آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی اس پاکستان کو اپنے تحفظ کے سلسلے میں بہت سارے خدشات درپیش تھے، خاص طور پہ انڈین تھریٹ جو ہے وہ ہر وقت موجود تھا. تو ان خدشات کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ایک تو اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا آغاز کیا، دوسرا جو غیر اسلامی ممالک تھے اور جو خطے میں موجود بڑے ممالک تھے ان کے ساتھ بھی پاکستان اپنے بہترین تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا. مگر 1950 کے عشرے میں پاکستان نے محسوس کیا کہ یہاں اس خطے کے اندر جو ایک بڑی طاقت یعنی سوویت یونین موجود تھا، تو سوویت یونین کا جو جھکاؤ تھا وہ نان کمیونسٹ کنٹریز کی طرف کم تھا، اور یہ ایسی بات تھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف اپنی خارجہ پالیسی کے متعلق غور کرنا شروع ہو گیا. Moreover, Pakistan emphasis on religion was in direct ideological conflict with the anti-religion
policy of the Soviet Union. Hence, Pakistan gradually drifted towards the west and became the most allied ally of USA. اور یہی وجہ تھی. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے, یہ نہیں کہ ان میں کوئی تلخی تھی, لیکن جس حد تک, جس دوستی کی حد تک جیسے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, ابھی تک پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت قریبی ہیں. اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ سوویت یونین کے ساتھ استوار نہ ہو سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر پاکستان اور USSR کے درمیان ایک جو بنیادی پالیسیز کے درمیان میں جو ایک بنیادی کلیش تھا, یعنی سوویت یونین میں اینٹی ریلیجن پالیسی تھی. اور اس اینٹی ریلیجن پالیسی کے علاوہ کیونکہ پاکستان تو بنا ہی ریلیجن کے نام پہ ہے, پاکستان تو بنا ہی اسلامک آئیڈیالوجی کے نام پہ ہے, تو یہ ایک کلیش تھا. یعنی پاکستان کی جو بننے کی بنیادی وجہ ہے جو سوویت یونین کی پالیسی تھی, اس کے درمیان میں ایک کلیش تھا, ایک اختلاف تھا, جس کی وجہ سے دوستانہ تعلقات کا آغاز نہ ہو سکا اور پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ مغربی ممالک کی طرف اور خاص طور پر امریکہ کی طرف جھکتا چلا گیا. اور آج تک آپ دیکھیے کہ پاکستان اور امریکہ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو ان کے مشترکہ منصوبے ہیں, اور اب بھی پاکستان اور امریکہ جو ہیں ٹیررزم کے خلاف جو ہیں صفا راہ ہیں. اسی طرح سے Baghdad Pact and Senato was opposed by the Arab countries and Pakistan by joining the pact tensed its relations particularly with Egypt. ایک اور جو انہی دنوں میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک ہمیں اہم بات نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ سینیٹو ایک معاہدہ تھا جو کہ امریکہ کی طرف سے ایک دفاعی معاہدہ تھا ان کی تجویز کے مطابق, جیسے کہ انہوں نے نیٹو بنایا تھا مغربی ممالک کے لیے, اسی طرح سے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے بھی انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ بنایا اور اس کو پاکستان نے جوائن کیا, جس پہ کہ ایجپٹ کی, مصر کی کچھ اپنی ریزرویشنز تھیں, ان کے کچھ اپنے تحفظات تھے. تو اس کی وجہ سے مصر اور پاکستان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اس میں تھوڑا تناؤ پیدا ہو گیا. The mishandling of the situation during the Suez Canal crisis adversely affected the credibility of Pakistan in the Arab world. اسی طرح سے جو سویز کینال کا, نہر سویز کا جو مسئلہ تھا, اس کے بارے میں بھی اس کو اچھے طریقے سے اس ایشو کو حل کرنے کے بارے میں درست سمت میں قدم نہیں اٹھائے گئے, جس کی وجہ سے یہ جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے پاکستان اور مصر کے تعلقات پر اثر ہونا شروع ہوا. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جب خارجہ تعلقات استوار کیے اس میں مصر موجود ہے, لیکن صرف ایک پاکستان کے معاہدے اور جو پالیسی میں تھوڑا چینج ہے اس کی وجہ سے ان تعلقات پر اثر پڑنا شروع ہوا. اسی طرح سے however by joining the Baghdad pact Pakistan got the required military assistance and came closer to Turkey and Iran. The two countries proved to be the best of the friends of Pakistan and helped it in the times of peace as well as war. آپ یہ دیکھیں کہ مصر نے اور پاکستان کے تعلقات میں تو 50 کے عشرے کے بعد ہمیں تناؤ نظر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بغداد پیکٹ ہوا, جو RCD ایران, ٹرکی اور پاکستان نے ایک آرگنائزیشن بنائی, تو اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ٹرکی اور ایران کے قریب ہو گیا. یعنی دو اہم ممالک جو اسی خطے میں واقع ہیں. اور اس سے پہلے جب ہم پاکستان کے تعلقات جو ہیں پچھلے لیکچر میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں, ان کی جیوگرافیکل لوکیشنز آپ پہ واضح ہیں, کیونکہ آپ نے میپس پہ دیکھا ہے کہ ورلڈ میپ پہ کہ کس حصے میں, دنیا کے کس حصے میں کون سا ملک واقع ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. تو اب جو پوائنٹ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ بغداد پیکٹ کی وجہ سے پاکستان, ٹرکی اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے رہے, اور یہ بھی پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی میں اہم موڑ خیال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیورنگ دا ڈیز آف ایوب خان پاکستان اڈاپٹیڈ اے پالیسی آف ڈیولپنگ گڈ ریلیشنز ود دا مسلم ورلڈ آن بائی لیٹرل بیسس. اب یہاں پہ
یہ ٹرمز بار بار استعمال ہوں گی، یونیلیٹرل، بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ آپ کے جب میں آپ کو سوالات دوں گی، آپ نے اس کے ساتھ جو کوئزز کرنے ہوں گے اس کورس میں، یا جو آپ نے اسائنمنٹس کرنی ہوں گی، ان میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات دیے جا سکتے ہیں کہ ان ٹرمینالوجیز کا کیا مطلب ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا تھا کہ کس آرگنائزیشنز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ٹرمز بھی آپ کو سمجھنی آپ کے لیے ضروری ہیں کہ بائی لیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملٹی لیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے، یونیلیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ، یعنی ایوب خان کے دور میں پاکستان نے مسلمان ممالک کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے وہ دو طرفہ بنیاد پر تھے، یعنی کچھ کام آپ دوسرے اسلامی ممالک کے لیے کر رہے تھے اور کچھ وہ آپ کے لیے کر رہے تھے، تو اس کو کہتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز. اسی طرح سے پاکستان میڈ ایفرٹس ٹو ریموو اٹس ڈفرینسز ود عرب کنٹریز. The relations between Pakistan and Egypt normalized. During the 1967 Arab-Israel War, Pakistan succeeded in removing misunderstandings and imparting the feelings of solidarity. اسی طرح سے 1967 میں عرب اسرائیل وار شروع ہو گئی، اور جو عرب اسرائیل وارز تھیں، ایجپٹ بھی اس میں شامل تھا، مصر بھی اس میں شامل تھا. تو اس میں یہ ایسا وقت تھا جس میں کہ پاکستان نے کوشش کی کہ وہ ان ممالک کا ساتھ دے، ان کی اخلاقی مدد کرے، اور ان کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر آواز اٹھائی جائے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے کافی حد تک اپنے تعلقات کو مصر کے ساتھ خاص طور پر درست سمت میں ڈالا، اور اس تعلقات میں بہتری نظر آئی. اسی طرح سے پاکستان اسٹرانگلی کنڈیمڈ دا اسرائیلی ایگریشن. اپارٹ فرام دا پبلک سمپتھی ان پاکستان، دا کنٹری گیو ڈپلومیٹک سپورٹ ٹو دا عربز اینڈ پلیڈ اے پازیٹیو رول ان یونائٹڈ نیشن. یہاں پر جو اسرائیلی ایگریشن تھی، جو اسرائیل نے عرب ممالک پر حملہ کیا اور عرب ممالک کو جو نقصان پہنچایا گیا، اس کے بارے میں جو پاکستان کے عوام تھے ان کی تمام ہمدردیاں جو تھی وہ عرب علاقوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ہماری بہت ساری، جیسے ہمیں مکہ اور مدینہ کے شہر جو ہیں وہ بہت عزیز ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے مقامات مقدسہ واقع ہیں. اسی طرح سے ان علاقوں میں بھی ایسے بہت سارے تاریخی مقامات موجود ہیں جو مسلمانوں کو بہت عزیز ہیں. اور اسی عقیدت کی وجہ سے جب عرب اسرائیل وارز شروع ہوئی تو اس میں پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کو پوری طرح سے اس کی مذمت کی، اور اس مذمت کی وجہ سے نہ صرف ایسے سٹیٹمنٹس دیے. میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک کی طرف سے جاری کردہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ فارن پالیسی کا، خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ایسے بیانات دیے گئے، ایسی سٹیٹمنٹس جاری کی گئی، ایسی ڈاکومنٹیشن موجود ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی میں اس بات کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سے ٹرو ریزولوشنز کنڈیمنگ اسرائیل submitted by Pakistan were adopted on July 4th and July 14th by a vast majority in the General Assembly of the United Nations. میں نے اس سے جو پچھلا لیکچر تھا اس میں آپ کو بتایا تھا پاکستان's role in regional and international organizations. Now you have information and complete picture of United Nations organization, and you know what is the meaning of General Assembly. جنرل اسمبلی جو ہے یہ اقوام متحدہ کا ایک بہت اہم آرگن ہے، حصہ ہے، جس میں کہ پاکستان نے 2 قراردادیں پیش کی. اس میں ہر ملک کو بات کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اس میں فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان نے 2 قراردادیں پیش کی، جو کہ 4 جولائی اور 14 جولائی کو پیش کی گئیں، جس میں کہ اسرائیلی جارحیت کی عرب علاقوں کے اوپر حملوں کے سلسلے میں بھرپور مذمت کی گئی. Pakistan also condemned the 1969 Israeli aggressive design to damage Masjid al-Aqsa and offered the Arab Muslims its complete support. اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کا واقعہ جو کہ 1969 میں پیش آیا، وہ بھی تو پوری مسلم امہ کے لیے بہت زیادہ دل آزاری کا باعث تھا، اور اس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا کے اندر بہت ہی غم و غصے کے جذبات پائے جاتے تھے. تو ان جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق
کہ ہم نے مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت دوستانہ رکھنا ہے، بھائی چارے کی فضا قائم رکھنی ہے، اور ہم نے ان ممالک کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو اس خارجہ پالیسی کے پیش نظر پاکستان نے 1969 میں اسرائیل کے اس اقدام کی کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اس کی بھی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان made attempts to develop close relations with Iran and Turkey in the socio-economic field. On the initiative of the President of Pakistan, the 3 Muslim members of the Senate decided to form a new organization. اسی طرح سے پاکستان، ترکی اور ایران، جب ہم 50 اور 60 کی دہائی دیکھتے ہیں، خصوصاً ان 2 دہائیوں میں پاکستان، ایران اور ترکی کے بیچ میں ایک بہت ہی قریبی تعلق نظر آتا ہے، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تینوں ممالک نے اس خطے میں، اس ریجن میں واقع مسلمان ممالک اور خصوصاً غریب ممالک جو کہ باقی ممالک کے مقابلے میں کمزور تھے، اور جن کو اپنے تحفظ کے بارے میں، اپنی سالمیت کے بارے میں خدشات تھے، ان ممالک کے بیچ میں ایک معاہدے کو ترتیب دیا، اور سینیٹو بھی اس سلسلے کا ایک معاہدہ تھا۔ اس کے بارے میں آگے چل کر میں آپ کو زیادہ وضاحت سے بتاؤں گی کہ اصل میں یہ معاہدہ کیا تھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ اور سینیٹو کے تو یہ ممبر تھے ہی، لیکن انہوں نے اپنی بھی ایک RCD بنائی، یعنی ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے نام سے انہوں نے ایک اپنی تنظیم بنائی، اور یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم موڑ ہے۔ اسی طرح سے the President of Pakistan and Turkey and the Shah of Iran met at Istanbul, and regional cooperation for development was launched on July 22, 1964۔ 1964 میں RCD کو باقاعدہ طور پر تشکیل دیا گیا، اور یہ جو ہے ترکی کے شہر استنبول میں اس کا RCD کا آغاز کیا گیا، اور تینوں ملکوں کے سربراہان نے اس پر اتفاق رائے کیا۔ Pakistan tried to involve Afghanistan in the organization, but all its efforts failed. The main aim of the organization was to develop cultural and economic ties between the 3 Muslim countries of the same geographical region. In spite of its limitations, RCD brought Pakistan closer to Turkey and Iran, and it was considered a step forward toward the unity of Muslim world. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا، خاص طور پر پڑوسی مسلمان ممالک کے حوالے سے، اور اس پوائنٹ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ افغانستان کو اس معاہدے میں شمولیت کے لیے پاکستان نے بہت زور لگایا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کا جو یہ تنظیم تھی، یہ خاص طور پر اس علاقے میں موجود، اس ریجن میں موجود غریب مسلمان ممالک یا وہ ممالک جن کو اپنے تحفظ کے لحاظ سے خطرہ تھا، خاص طور پر ان کے لیے تشکیل دی گئی تھی، تاکہ کم از کم یہ ممالک جو ہیں ایک ہوں اور اس علاقے میں اپنی سالمیت کا اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ Pakistan also developed good ties with Indonesia. In September 1964, the 2 Islamic countries signed a pact for economic and cultural cooperation. The basic purpose of that pact was to promote cooperation in the economic and cultural fields on the lines of RCD Pact. Apart from the ideological factor, the reasons for the promotion of relations between the 2 countries were the beginning of Indonesia tension with India and the start of Pakistan good relations with China. Indonesia and China were already good friends. اسی طرح سے 1964 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں ایک یہ اہم بات نظر آتی ہے
کہ پاکستان نے انڈونیشیا کے ساتھ کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تو کوشش کی جا رہی تھی کہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے اور افریقن کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ تو واضح ہو چکے کہ ان کی نوعیت کیا تھی اور پاکستان نے کس طرح سے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا تھا. لیکن دوسری طرف جو فار ایسٹرن کنٹریز تھے یعنی انڈونیشیا جو تھا اس کے ساتھ بھی 1964 سے اس کے انڈونیشیا کی آزادی کے بعد پاکستان کے تعلقات کا آغاز ہوا. اور اس آغاز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کے جو اختلاف تھا وہ انڈونیشیا کے ساتھ انڈیا کا اختلاف تھا اور اسی طرح سے انڈیا کا چائنا کے ساتھ بھی اختلاف تھا. چائنا اور انڈونیشیا پہلے سے بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے. اس طرح سے پاکستان نے انڈونیشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کیا اور یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. اس طرح سے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو انڈونیشیا کے ساتھ ترتیب دیا اور یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے. The policies adopted by the foreign policy makers of Pakistan towards the Muslim countries in 1960 paid its benefits to Pakistan. During the Indo-Pak War of 1965, all the Arab countries gave moral support to Pakistan. Egypt was the only exception who remained neutral. Brotherly countries like Indonesia, Turkey and Iran also gave material support to Pakistan during the وار. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی جس کے تحت انہوں نے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فار ایسٹرن کنٹریز تھے وہاں پر جو مسلمان ممالک تھے ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنایا, ان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات استوار کیے. تو اس پالیسی کا ثمر جو ہے وہ 1965 کی جنگ میں جب پاکستان پر آزمائش کا وقت تھا وہ سامنے آیا اور ان کنٹریز نے مسلمان کنٹریز نے پاکستان کے موقف کی ہر سطح پر تائید کی اینڈ دے ایکسپلینڈ اینڈ دے ہائی لائٹڈ پاکستانی پوائنٹ آف ویو ایٹ آل انٹرنیشنل فورمز اینڈ آلسو سپورٹڈ پاکستان اسپیشلی ٹرکی, ایران اینڈ انڈونیشیا not only morally supported Pakistan but also material support Pakistan gained from these countries. So this is the fruit of the good relations and the balanced foreign policy of Pakistan. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح سے the burning of Al-Aqsa Masjid on August 21, 1969 sent a wave of irritation throughout the Muslim world including Pakistan. On the initiative of King Faisal of Saudi Arabia, Muslim countries of the world decided to hold a summit. Thus the idea of holding a conference of the Muslim heads of the states, which was proposed by Pakistan in 1952, was finally implemented after the delay of 17 years. اسی طرح سے جب الاقصی مسجد کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں 1969 میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور جس کی وجہ سے سعودی عرب کے اس وقت کے فرمان روا کنگ فیصل نے, شاہ فیصل نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تمام مسلمان ممالک کو اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ایک ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے یہ خیال جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے اس خیال کا اظہار, اس تجویز کا اظہار جو ہے 1952 میں کیا جا چکا تھا. بہرحال 17 برس کے دیر کے بعد آخرکار اس تجویز کو مان لیا گیا اور OIC جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. ناؤ یو ہیو انفارمیشن اباؤٹ OIC بیکاز وی ہیو کورڈ پاکستان's role in OIC in our previous lecture. After the separation of East Pakistan in 1971, Pakistan tried to establish good relationship with the Islamic world and also friendly relations with the superpowers of that time. And for this purpose, the President of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, arranged a world tour of the 20 countries, including many Muslim countries of the Middle East and Africa, and tried to develop cordial relations with them. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 1971 کے بعد جب کہ پاکستان کے حالات جو ہیں پولیٹیکلی ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز انسٹیبلٹی ان پاکستان بیکاز وی لاسٹ آر ون ونگ
and here in Pakistan all the peoples were they were in shock, and economy was in bad condition, and at that time the leadership of Pakistan decided to establish good relationship with the Islamic countries as well as with the superpower of the world, and for this purpose انہوں نے اس مقصد کے لیے دنیا کے تقریباً 20 ممالک کا دورہ کیا، جن میں سے بہت سارے مسلمان ممالک بھی شامل تھے، اور ان مسلمان ممالک اور ان بگ پاورز اور گریٹ پاورز کے ساتھ جو ہے عظیم طاقتوں کے ساتھ جو ہے پاکستان نے اپنے تعلقات کو اثر نو ترتیب دینا شروع کیا۔ Pakistan tried to strengthen ties with the countries of the Arab world. New avenues were explored for economic and technical cooperation between Pakistan and the Arab countries. On the outbreak of the Arab-Israel wars in October 1973, Pakistan openly sided with the Arabs and condemned Israel. Holding of the Second Islamic Summit Conference under the sponsorship of the Organization of Islamic Countries, Islamic Conference at Lahore from February 22 to February 24, 1974 was a landmark in the history of Pakistan and the relations with the اسلامک کنٹریز۔ اب یہاں دیکھیں کہ 1971 کے بعد سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان اس کوشش میں، اور یہ کوششیں جو ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں کہ ایک طرف تو مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا جائے، اور تعلقات کو فروغ دینے کی بنیاد صرف مذہبی یا تمدنی یا تہذیبی تعلقات نہیں، بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی اور ایجوکیشن کے شعبے میں بھی اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اثر نو ترتیب دیا جائے۔ اسی طرح سے جب 1973 میں، کیونکہ 1967 میں جب اسرائیلی جارحیت ہوئی تھی تب بھی پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی، اور 1973 میں جب دوبارہ اسرائیل نے عرب ممالک کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا تو پاکستان نے بالکل واضح طور پہ جو ہے عرب ممالک کا ساتھ دیا اور اسرائیلی جارحیت کو ہر سطح پر اس کی مذمت کی۔ اسی طرح سے جو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس تھی 1974 میں پاکستان میں منعقد کی گئی، اور اس میں جن سربراہان مملکت نے شرکت کی انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کا اظہار کیا۔ Not only all the 30 invited states attended the conference, but some new members also joined it, bringing the total number of participants to 38. The Lahore Summit recognized PLO, Palestinian Liberation Organization, as the sole legitimate representative of the Palestine nation, and PLO was admitted as a full member of the OIC. When Soviet Union attacked Afghanistan, Pakistan forgot its old tense relations with the neighboring country, and motivated by security needs coupled with ideological sympathy, Pakistan decided to support the Mujahideen who had declared jihad against the Soviet aggression. اب یہاں پر دیکھیں کہ 1974 میں پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں 30 سے زیادہ ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی، اور اس میں سے کچھ نئے ممبر بھی بنے، اور ٹوٹل جو ان کی تعداد تھی وہ تقریباً 38 تھی۔ اسی طرح سے لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں ہی جو فلسطین کی آزادی کے لیے جو تنظیم کام کر رہی تھی اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر جیسے ایک ملک کے وفد کو جو عزت دی جاتی ہے، جیسے کہ مختلف ساورن سٹیٹس کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے جس طرح سے انہوں نے شرکت کی، اسی طرح سے فلسطین میں آزادی کی تحریک چلانے والی جو تنظیم تھی ان کے سربراہ کو بھی یہاں پر یاسر عرفات کو بھی یہاں پر بلا کر اسی طرح سے ان کو عزت دی گئی، اور ان کو فلسطین کی طرف سے نمائندہ سمجھا گیا، اور ان کو فل فلیج جیسے ایک ساورن سٹیٹ کا جو سٹیٹس ہے جیسے باقی ممالک کو دیا گیا تھا ان کو بھی دیا گیا۔ اسی طرح سے جب 1979 میں 1979 میں پاکستان نے یہ دیکھا کہ افغانستان کے اوپر روسی جارحیت مسلط کر دی گئی ہے، تو پاکستان میں اپنے ساری جو ایسی تلخیاں تھیں جو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں تھیں ان کو بلا کر ان مجاہدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جو کہ سوویت
جارحیت کے خلاف سفارات تھے. یہ بھی پاکستان کی فورن پالیسی کے مطابق یہ تمام معاملات جو تھے وہ طے پا رہے تھے. Pakistan had two options, either to fight a war by proxy in Afghanistan or to face the Soviet forces directly in the years to come. Pakistan opted for the former. کیونکہ جو سوویت یونین کے ایکسپینشن کی پالیسی تھی وہ صرف افغانستان تک محدود نہیں تھی. اب یہ باتیں بہت سی کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں کہ روس جو ہے سوویت یونین جو ہے وہ گرم پانیوں تک یعنی وارم واٹرز تک رسائی جاتا تھا اور اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک ایکسپینشن کی پالیسی تھی کہ وہ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد پاکستان پہ ان کی نظر تھی یا ایران پہ ان کی نظر تھی. تو یہ جو پالیسی تھی یہ پاکستان کو اس خطرے کا اندازہ تھا. اور جب روس نے افغانستان پر جنگ مسلط کی تو اس وقت پاکستان کے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ یا تو آپ افغانستان کی مدد نہ کریں اور آپ آرام سے بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ پراکسی جو ہے پراکسی وار جو ہے وہ آپ شروع کریں. اب پراکسی وار جو ہے ایک خاص ٹرم ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور ڈپلومیسی کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ تو اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے لیکن انڈائریکٹ یعنی بالکل آپ سامنے آ کر جنگ نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ اس جنگ میں بالواسطہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. تو پاکستان نے دوسرے آپشن کا یعنی بالواسطہ جو جنگ تھی انہیں اس خطرے کو افغانستان کی سرزمین پر ہی روکا جائے جو کہ پاکستان کو درپیش ہو سکتا تھا. پاکستان نے افغانستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. Pakistan provided military assistance to the Mujahideen fighting in Afghanistan and gave refuge to the thousands of Afghan brothers and sisters who were passing through the worst period in their history. Some Pakistanis voluntarily fought shoulder by shoulder with their Afghan brothers in the jihad and some of them lost their lives and many others lost their limbs. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ہر طرح کی تلخیاں بلا کے افغانستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا جب ہم نے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات پر بحث کی تھی کہ حکومتی سطح پر تو شاید یہ تعلقات کی جو کہانی ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے مگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے لوگوں کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ بہت استوار ہے, بہت محبت والا ہے, بہت یگانگت والا ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان نے محبت کے اور بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت افغان مجاہدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کو بھی ویلکم کہا, ان کو بھی خوش آمدید کہا اور ان کو بھی خوراک اور لباس اور ضروری سہولیات جو مہیا کی جا سکتی تھیں اس میں ہمارے ساتھ سعودی عرب نے اور بہت سارے اسلامی ممالک نے اور مغربی ممالک نے بھی مدد کی اور ہم نے انہیں اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہا. اسی طرح سے پاکستان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جنہوں نے باقاعدہ طور پر افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا, اس میں اپنی زندگیاں گنوائیں اور اس میں سے جو زخمی ہوئے ظاہر ہے وہ اپنے اعضاء سے محروم ہو گئے اور اس طرح سے کوشش کی گئی کہ روسی جارحیت کا مقابلہ جو ہے وہ مسلمان ملک جو ہیں وہ مل کر کریں اور یہ ایک مثال ہے ورلڈ ہسٹری کے اندر, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کہ پاکستان نے باقی اسلامی ممالک کو ساتھ ملاتے ہوئے ہم خیال بناتے ہوئے روسی جارحیت کا مقابلہ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ کیا اور آخرکار روس کو واپس اپنی سرحدوں میں جانے پر مجبور کر دیا. In 1979, revolution in Iran greatly affected the relations between the two brethren Islamic states. Although Pakistan was the first country to recognize the revolutionary government in Iran, yet the relations between the two countries suffered a setback during the early phase of the post-revolutionary Iran. The two divergent stands on various issues. Both states faced a variety of actual and potential friction points. The foreign policy of both underwent a tremendous change in the post-revolution period. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ 50 اور 60s کے ایرا میں پاکستان, ایران اور ترکی کے بیچ میں بہت ہی قریبی تعلقات استوار تھے. یہ تعلقات جب 1974 میں
اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی، اس وقت بھی ان تعلقات کی تجدید کی گئی، لیکن ان تعلقات میں تبدیلی اس وقت دیکھنے میں آئی اور ایک تبدیلی محسوس کی گئی جب ایران میں مذہبی انقلاب آیا، یعنی 1989 میں ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرنے میں، روسی جارحیت کے خلاف افغانستان کی مدد کرنے میں مصروف تھا، دوسری طرف ایران میں مذہبی انقلاب آیا اور اس مذہبی انقلاب کو سب سے پہلے پاکستان نے خوش آمدید کہا اور ان کا ایران کے لوگوں کا مکمل ساتھ دینے کی بات کی، لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کیونکہ ایران کی خارجہ پالیسی میں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں لائی گئیں جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے پوائنٹ آف ویو جو تھے اس میں بہت ساری جگہوں پر دونوں کے مفادات میں ٹکراؤ آنے لگ گیا، اور یہ ایک چینج تھا پاکستان اور ایران کے تعلقات میں۔ اگرچہ یہ تعلقات خراب تعلقات نہیں ہیں بلکہ یہ تعلقات بھی دوستانہ مراسم کی حد میں ہی رہے، مگر ایک تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ ضرور اس میں محسوس کی گئی۔ Pakistan was apprehensive of the Iranian intention to export revolution to Pakistan and the Muslim world in general. Iran considered Pakistan as the ally of the US, which was conceived by Iran as their greatest enemy. اس کی بنیادی وجہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ان کی خارجہ پالیسی کی جو بنیادی وجہ تھی یا جو ان کے اپنی اندرونی حالات کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا انحصار اس ملک کے اندرونی حالات پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے بیرونی خدشات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایران جس فیز سے گزر رہا تھا اس کے پیش نظر وہ امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا، جبکہ افغانستان میں جہاد کی وجہ سے، افغانستان میں جنگ کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے دوست ممالک میں شمار ہو رہا تھا۔ تو دونوں ملکوں یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان یہ والے حالات ہیں، یعنی امریکہ کا پاکستان کا ساتھ دینا اور پاکستان کا اس پہ انحصار کرنا، اور ایران کا یہ سمجھنا کہ اس وقت دنیا میں ایران کا جو سب سے بدترین دشمن ہے وہ امریکہ ہے، ان کے تعلقات پر اثر انداز ہوا۔ During the Gulf War, Pakistan was in a dilemma. While the public sympathies were with Iraq, the government followed a pro-West policy. اب جب گلف وار شروع ہوئی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا، اور اس وقت کویت کا اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ نے جو ہے ان ملکوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی، اور عراق جو ہے اس پر امریکہ جو ہے وہ حملہ آور ہوا۔ تو یہاں پر جو پبلک تھی، یہاں پر جو لوگ تھے، انہوں نے ان کی ہمدردیاں عراق کے ساتھ ہو گئیں، جبکہ گورنمنٹ جو تھی وہ اس کانسپریسی کو سمجھ رہی تھی اور انہوں نے جو مغربی ممالک کی پالیسی تھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پر اس لحاظ سے پبلک اوپینین اور جو گورنمنٹل اوپینین ہے اس میں تھوڑا کلیش بھی پایا گیا، لیکن ان حالات کو جلدی سنبھال لیا گیا اور جلدی صورتحال واضح ہو گئی۔ However, Pakistan did not involve itself directly in the conflict and remained contented with sending troops to Saudi Arabia, which remained away from the main theater of the war. ان ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے، نیٹو فورسز کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنے ٹروپس بھجوائے، اس کا میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا ہے۔ Now you should bridge the previous information with the new one, and what happened that so the Pakistani troops deployed in Saudi Arabia, and they were away from the actual theater of the war, and اور ان کی ذمہ داری جو تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ سعودی عرب کے ان مقامات پر ان کو تعینات کیا گیا جو کہ مقامات مقدسہ خیال کیے جاتے تھے اور جہاں پر مسلمان نہیں جاتے تھے کہ غیر ملکی یا غیر مسلم فوجی جو ہیں وہاں پر داخل ہوں۔ اسی طرح on the other hand, Pakistan government has practically stopped military assistance to Kashmiri Mujahideen and has limited itself to diplomatic and verbal support. The Kashmir problem has been presented more as an issue of the violation of human rights rather than the incomplete agenda of the partition of the subcontinent and denial of the right of self-determination to the people of Jammu and Kashmir. میں نے آپ کو بارہا یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہوگی
کہ جو ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو درپیش جو خطرات اور خدشات ہوتے ہیں ان کے تحفظ کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے یا ان کو اپنی سالمیت کے لیے جو ان کے خدشات ہوتے ہیں اس کے مطابق ترتیب دی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کشمیر کو بھی ایک بہت ایک اہم نقطے کے طور کے اوپر لیا جاتا ہے. اور کشمیر کے بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس میں جب کہ یہ سب صورتحال چل رہی تھی، یعنی ایک طرف پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا ساتھ دے رہا تھا، اس میں سعودی عرب اور برطانیہ اور فرانس اور امریکہ جو ہیں پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ سوویت ایگریشن کے خلاف تھے. دوسری طرف ایران جو تھا وہ اس بات پہ پاکستان سے ناراض تھا کہ وہ ایران امریکہ کو اپنا دشمن خیال کر رہا تھا اور پاکستان جو ہے اس سے مدد لے رہا تھا. جب یہ ساری صورتحال تھی تو اسی دوران میں جب مجاہدین کی کارروائیاں جو ہیں یہ بھی جاری تھیں، تو جب سوویت ڈس انٹیگریشن ہوئی اور سوویت یونین کی افواج جو تھیں وہ جنیوا کے معاہدے کے مطابق اپنے ملک میں واپس چلی گئیں، تو افغانستان میں ہم نے اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بھی اس موضوع پر بات کی ہے کہ جب وہ وہاں سے فوجیں واپس چلی گئیں تو پھر بھی افغانستان میں امن قائم نہ ہو سکا اور وہاں پہ ایک سول وار یا ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، جس میں مختلف جو گروپس تھے وہ بن گئے اور انہوں نے پاور کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. تو یہ جو صورتحال تھی یہ بھی پاکستان کو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر امن کا خواہاں تھا. اس کی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن قائم ہو تاکہ افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجا جا سکے. ان میں سے کچھ جو گروپس تھے، جو مجاہدین کے گروپس تھے، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی کام کرنا شروع کر دیا اور اس میں حکومت پاکستان کی منشا یا پاکستان کی فارن پالیسی کا جو ہے وہ کوئی دخل نہیں تھا. اور یہ جو اس طرح کے حالات تھے جس سے کشمیری عوام کی آزادی کی تحریک کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچ رہا تھا، جس پر پاکستان نے مکمل طور پر جو ملٹری اسسٹنس تھی کشمیری عوام کو، کشمیری مجاہدین کو، وہ ختم کر دی. اور اس کے ساتھ ہی یہ نقطہ کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، کشمیر کی کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں ہے، یعنی دہشت گردی میں فرق ہے اور آزادی کی تحریک میں فرق ہے. اس بحث کو پاکستان نے ہر سطح پر کشمیر کے مسئلے کو، کشمیریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان ریز دس کوسچن ایٹ آل انٹرنیشنل فورمز. سو the liberation movement, independence movement of Kashmiris are totally entirely different from the terrorist movements, and for this purpose Pakistan discontinue military assistance to کشمیری مجاہدین. اسی طرح سے کشمیر پرابلم جو ہے اس کو انسانی حقوق کی، کیونکہ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے، وہ اپنا حق کے رائے استعمال کرتے ہوئے جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. تو انسانی حقوق کے بارے میں جو مسائل تھے اس لحاظ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنا شروع کیا اور اس طرح سے جموں اور کشمیر کے جو لوگوں کی آزادی کی تحریک ہے اس پر دہشت گردی کا لیبل لگنے سے اس کو بچایا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم نے کس بات پر بات کرنی ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہتا ہے. Foreign policy and constitution of Pakistan. All the three constitutions of Pakistan stress on the good relations with the Muslim countries. Article 24 of the 1956 Constitution provided that the state should try to strengthen the bond of unity among Muslim countries. 1956 کا جو پاکستان کا پہلا آئین تھا اس کے آرٹیکل 24 میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان کو اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط کرنے ہیں. Article 21 of the 1962 Constitution provided that the bonds of unity among Muslim countries should be ensured. اسی طرح سے 1962 کا جو پاکستان کا آئین تھا اس
اس کے آرٹیکل 21 کے مطابق اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے گا اور اس کی ضمانت دے گا. اسی طرح سے ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 40 among other things lays down a principle of policy that the state shall strive to preserve and strengthen brotherly relations among Muslim countries based on Islamic unity. اسی طرح سے 1973 کا جو آئین ہے جو کہ پاکستان کا موجودہ آئین ہے اس کے آرٹیکل 40 میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے, اس بات کو اصول بنایا گیا ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک عام اصول قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے گا, مربوط کرے گا, اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز رہے گا, بنیادی حصہ رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے. A study of the 65 years of Pakistan's foreign policy shows that its ideological aspect has been an integral part of the political culture of Pakistan. Since the demise of the USSR, a new world order is emerging, which has given the United States immense influence in international politics. The United States is trying to impose its own brand of new world order, and Pakistan, like most of the third world countries, is under pressure to accept it. The political instability since mid-80s has further weakened the position of Pakistan. اسی طرح سے 65 سال کے اگر ہم پاکستان کی فورن پالیسی میں آنے والے مختلف ادوار اور مختلف اہم موڑ اور مختلف جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ایک چیز جو ہے وہ بالکل ثابت ہے کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے وہ مقدم ہے. یعنی پاکستان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ہی پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے, اور پاکستان کی نظریہ پاکستان اور پاکستان کی فورن پالیسی دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, اور نظریہ پاکستان کو بیس بنا کر ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب USSR نے کا خاتمہ ہو گیا, یہاں سے اس وقت دنیا میں جب تک USSR جو ہے وہ موجود تھا, یہاں ساؤتھ ایشین ریجن میں ایک عالمی طاقت تھی. اسی طرح سے ورلڈ میں امریکہ اور روس دو عالمی طاقتیں موجود تھیں, لیکن روس کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جو روسی آزاد ریاستیں ہیں, روس نے کچھ علاقوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا جو کہ اب انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹس ہیں, اور ان مسلم سٹیٹس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس پر فرق پڑا. ایک تو روس کی عالمی طاقت کی حیثیت ختم ہو گئی, ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسرا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھیں ان کی ایک اپنی حیثیت تھی, ایک اپنا سٹیٹس ہے. اس کی وجہ سے عالمی سیاست کے اوپر فرق پڑا, اور اس عالمی سیاست کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اب واحد جو دنیا میں طاقت ہے وہ امریکہ کو خیال کیا جاتا ہے, اور اس واحد عالمی طاقت کی جو بات ہے وہ بہت سارے ممالک جو ہیں اس کو مقدم رکھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر ہے اور وہ تمام چیزوں کو ماننے پر مجبور ہیں. کیونکہ جو ملکوں کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہیں, ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے اس میں استحکام نہیں ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں وہ سفر کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان پولیٹیکل انسٹیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو بھی بڑی احتیاط سے مرتب کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ڈپلومیٹک ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت سارے جو اس کے مختلف پہلو ہیں اس پر بات کی ہیں, لیکن اب ان جنرل ایک بات کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے پولیٹیکل ڈائنامکس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. پولیٹیکل ڈائنامکس از ڈیپینڈ اپان فارن پالیسی ان اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل کانٹیکسٹ. جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں جو اس کے مختلف زاویے ہیں وہ دو طرح سے ہیں. ایک طرح سے یہ کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, خارجہ پالیسی کا اسٹرکچر کیا ہے. اسٹرکچر مینز یہ کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ اس کی جو پالیسیز ہیں, اس کا جو اگر ایک طرف تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس عہدے کو کیا ذمہ داریاں تفویض کی جا رہی ہیں, تو دوسری طرف اس کا فنکشن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, یعنی کس مسئلے کے اوپر ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے اور ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے, یہ پولیٹیکل ڈائنامکس میں آئے گا. ایک اسٹرکچر وائز یعنی اسٹرکچر کیا ہوگا
کیا عہدے اس میں رکھے جائیں گے اور ان عہدے داروں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی. دیٹ از ون آف دا ایگزامپل آف اسٹرکچر. اور اسی طرح سے ان عہدے داروں کی جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہوں گے تو ان کے پیش نظر وہ کون سے بنیادی نکات ہوں گے جن کے تحت انہوں نے اپنا پلان آف ایکشن جو ہے وہ طے کرنا ہوگا, اس کو ہم فنکشنل کہیں گے. تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسٹرکچرل کا کیا مطلب ہے اور فنکشنل کا کیا مطلب ہے جب ہم فارن پالیسی کی ڈپلومیٹک ڈائنامکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے فارن پالیسی از دا پروسیس آف ریگولیٹنگ اسٹیٹ بیہیویئر in the global community according to the specific objectives. State behavior is a very important term when we discuss foreign policy, and the other point is specific objectives, because these are the two basic elements to design the foreign policy of any state. جیسے اسٹیٹ بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا کیا رویہ ہوگا کسی ایشو کے متعلق, کیسے کسی عالمی مسئلے کے متعلق. مثال کے طور پہ جیسے ابھی پیچھے لیکچر میں میں نے بات کی کہ جب بھی اسرائیل نے عرب ممالک کے اوپر اپنی جارحیت مسلط کی تو پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت کی. تو یہ ایک طرح سے ایک اسٹیٹ بیہیویئر ہے. اسی طرح سے دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو کہ عالمی توجہ لیتا ہے تو اس کے اوپر جو کسی اسٹیٹ کی طرف سے بیان جاری کیا جاتا ہے, دیٹ اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹس اسٹیٹ بیہیویئر. اور اسی طرح سے اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف اسٹیٹ بیہیویئر کیسے اسٹیٹ بیہیویئر کا کیسے تعین کیا جاتا ہے, بیکاز اسٹیٹس آلویز کیپ ان دیئر مائنڈ دا اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف دا کنٹری. اب یعنی جو بھی اسٹیٹ کا رویہ ہوگا وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس رویے کا اظہار کیا جائے گا. اسی طرح سے ہنری کسنجر از آف دا اوپینین دیٹ فارن پالیسی از اسٹیٹ ریلیشنز ٹو اچیو ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. کہ ہنری کسنجر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ رائے ہے کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ریلیشنز کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی ان اسٹیٹ ریلیشنز جو مختلف ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات ہیں ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ جو اسٹیٹ اپنی فارن پالیسی کو ترتیب دے رہی ہے اس کے سامنے ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہوں, اس کو سامنے بالکل واضح ہو کہ اس کے ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اور یہ ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز آر دا بیس آف دا فارن پالیسی آف اینی کنٹری. دا فارن پالیسی از فارمولیٹڈ آن 2 points as follows. First of all, the objectives the countries want to achieve and variables that contribute to shape external relations. ایک تو وہ آبجیکٹیوز جو کہ کوئی ملک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی آپ نے کیا سوچ لیا ہے کہ اگر آپ یہ پالیسی رکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے آپ نے ان ترجیحات کا تعین کرنا ہے, ان آبجیکٹیوز کا, ان مقاصد کا تعین کرنا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی پالیسی آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ پالیسی آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ اپنی ملک کی ترجیحات رکھی ہیں جن کو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کو کہ آپ جن کا اصول جو ہے وہ آپ ان ترجیحات کو حاصل کرنے کے لیے آپ پالیسی کو ترتیب دے رہے ہیں. اس لیے یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویریبلس دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو شیپ ایکسٹرنل ریلیشنز. ویریبلس یعنی اس میں ان ترجیحات کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں, یہ ویریبلس ہوں گے. یعنی مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے اگر وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی مثال کے طور پہ اگر کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی ترتیب دیتا ہے تو اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ جسٹ ڈیسیژن ریگارڈنگ دا ایشو آف کشمیر and according to the expectations of پاکستانی گورنمنٹ. یہ تو ہو گئے آبجیکٹیوز. اب اس کے ویریبلس کیا ہیں؟ ویریبلس میں آئے گا کہ اوپینین آف دا لوکل پیپل, دین بیہیویئر آف دا نیبرنگ اسٹیٹس, دین بیہیویئر آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, دین اوپینین آف دا مسلم کنٹریز. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ یہ میں بھی یہ اس طرح کے اس کے ویریبلس ہوں گے جس کی وجہ سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ترتیب دی جائے گی. تو فارن پالیسی کے حوالے سے یہ 2 عام نکات جو ہیں یہ بہت ہی
بیسک خیال کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان بینگ نو ایکسیپشن ہیز کلیئرلی spelled out objectives, and Pakistan stands for peace, cooperation and interdependence. Similarly, three conspicuous variables have helped in developing and shaping its foreign policy. These are, first of all, national security, second, economic interest, and third, ideology. اسی طرح سے پاکستان کے جو فورن پالیسی کے حوالے سے اب تک کی جو فورن پالیسیز پاکستان کی ترتیب دی گئی ہیں، اس حوالے سے تین جو ہیں وہ بنیادی مقاصد ہیں. سب سے پہلے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی، یعنی ہمارے ملک کی سالمیت، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے پہلا ترجیحی نقطہ ہے، سب سے پہلا ویریبل ہے. اس کے بعد اکنامک انٹرسٹ، کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی اس طرح سے ترتیب دے گا، ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے گا، ان ملکوں کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھے گا جن کے ساتھ پاکستان کے معاشی مفادات وابستہ ہوں گے. پاکستان ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہے گا جن کے ساتھ پاکستان کے معاشی مفادات وابستہ ہوں گے، جو ملک ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، جو ہمارے ملک کے لوگوں کو اپنے یہاں جاب پہ رکھنا چاہیں گے، یا ہمارے ملک میں کارخانے لگانا چاہیں گے، یا ہمارے ملک کی معاشی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے. اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے تعلقات استوار رکھنے کے معاملے میں، وہ آئیڈیالوجی ہے. اگر کوئی ملک جو ہے اس کا کلیش ہے ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو پاکستان جو ہے اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں پہل نہیں کرے گا. اور یہ تین بنیادی نکات ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ہی اہم ہیں. اسی طرح سے بیسک گولز آف پاکستان فورن پالیسی کیا ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے بہت ساری کتابوں کو اس لیکچر کی پریپریشن کے لیے پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے بہت سارے ویب سائٹس کو اور بہت سارے ریسرچ پیپرز کو بھی پڑھا ہے. ان کے مطابق مینٹیننس آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، that is the basic goal of Pakistan's foreign policy. Maintenance of its political independence is the second one. Acceleration of social and economic development, strengthening Pakistan's status on the globe, and last but not the least, keeping cordial and friendly relations with all countries. یہ پانچ جو بیسک گولز ہیں، these are the main features of the foreign policy of پاکستان. اب وقت ہوا ہے آج کی سمری کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے and how many points we have covered today. And today we have covered what is the meaning of foreign policy, Pakistan's foreign policy in light of Quaid-e-Azam's words, history of the formation of foreign policy of Pakistan, foreign policy and constitution of Pakistan, diplomatic dynamics, and basic goals of Pakistan's foreign policy. So these were the points we have discussed today, and now it's time for the quote of the day. The quote of the day is, "A country that demands moral perfection in its foreign policy will achieve neither perfection nor security." With this quote, I end my lecture, and that's all for today. Thank you. Allah Hafiz.